بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی، اور مثال ملے بھی کیسے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ جیسا حسین و جمیل کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن و جمال کو نہایت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قبیلے کے سردار نے پوچھا، اپنے نبی کا حسن و جمال بیان کیجئے۔ فرمایا، میں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا۔ اس نے عرض کیا، مختصر سا بیان کیجئے۔ فرمایا، جیسا بیچنے والا اللہ ہے اسی اعتبار سے اس کا رسول بھی باکمال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال حسن کو بڑے ہی دل پذیر انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترجمہ: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور نہ کبھی کسی ماں نے آپ سے جمیل تر کو جنم ہی دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق بے عیب، ہر نقص سے پاک ہے، یوں دکھائی دیتا ہے جیسے آپ کے رب نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کی صورت بنائی ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرخ جوڑا پہنے چاندی رات میں دیکھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالتا۔ بالآخر اس فیصلے پر پہنچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند سے کہ زیادہ حسین ہے۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہل قدمی کرتے ہوئے مدینہ منورہ سے باہر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قافلے والوں سے پوچھا، اس اونٹ کو بیچتے ہو؟ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، جی بیچتے ہیں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا، اور سودا طے ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا اور تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا۔ میں باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا کہ میں قیمت ساتھ لے کے آتا، اس لیے اونٹ مجھے دے دو، قیمت بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا، منظور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ پکڑا اور روانہ ہو گئے۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے جب باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار، یہ شخص جو اونٹ ادھار لے گیا اس کا پتہ پوچھا تھا کسی نے؟ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور جب کسی کو ادھار دے تو یا آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھی جائے۔ یار، اتنی قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ بھی نہیں پوچھا، کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ ایک نے کہا، یار، جب وہ باتیں کر رہا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار، میں تو اس کی آنکھیں دیکھتا رہا۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ وہ کہنے لگے، جو بھی ہوا ہم اس کے حسن میں کھو گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو جھکا کے قیمتی اونٹ ہم سے ہٹا کے لے گیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جب انہوں نے یہ کہا کہ قیمتی اونٹ ہٹا کے لے گیا تو قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کر بولی، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں ضمانت دیتی ہوں۔
انہوں نے کہا کہ اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی۔ تو کہا پھر ضمانت کیسے دے رہی ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے تو خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا، اور جس کا چہرہ اتنا پیارا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام آ گئے۔ کہا کون ہے وہ لوگ جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ ہیں۔ کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بھیجی ہے اور یہ تمہاری قیمت ہے۔ انہوں نے کہا قیمت بعد میں دینا، ہم تو خود بک گئے ہیں، ہمیں پہلے یہ بتاؤ کہ وہ رہتے کہاں ہے؟ تو کہا وہ سامنے جو کھجوروں کے جنڈ ہے، یہ ڈیرے ہیں ہمارے آقا کے۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا یہ شخص جس کا صورت اتنا حسین تھا، سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پھر وہ سارا قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہوئے ایک ایسا مقام پر پڑاؤ کیا جہاں ایک پختہ عمر عورت کا خیمہ تھا۔ اس کا نام ام موبد تھا۔ وہ اکثر مسافروں کی میزبانی کے فرائض بھی سر انجام دیا کرتی تھی۔ جس روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر وہاں سے ہوا، اس کا شوہر بکریاں چرانے کے لیے باہر گیا ہوا تھا۔ گھر میں صرف ایک لاغار بکری تھی جو ریوڑ کے ساتھ جانے سے قاصر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معززتاً اس بکری کا دودھ دونا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کے لمس سے اس بکری کے خوش سینوں میں اتنا دودھ بھر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئے، مگر دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ ام موبد کا شوہر بکریاں چرانے کے بعد واپس آیا تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دے کر دنگ رہ گیا اور ام موبد سے پوچھا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ انہوں نے جواب دیا ایک شخص کی برکت کا نتیجہ ہے جو ابھی ادھر سے گزرا ہے۔ انہوں نے تعجب سے سوال کیا وہ ایسا کون بابرکت شخص ہے؟ ذرا اس کے بارے میں کچھ بیان تو کرو۔ اس موقع پر ام موبد نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا حسن نمایاں اور چہرہ نہایت حشاش بشاش اور خوبصورت تھا اور اخلاق اچھے تھے۔ نارنگ کی زیادہ سفیدی انہیں معیوب بنا رہی تھی اور نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا ان میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بہت خوبرو اور حسین تھے، آنکھیں سیاہ اور بڑی بڑی تھی اور پلکیں لمبی تھی، ان کی آواز گونجدار تھی، سیاہ چشم سرمکے، دونوں ابرو باریک اور ملے ہوئے تھے، بالوں کی سیاہی خوب تیز تھی، گردن چمکدار اور ریش مبارک گھنی تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار ہوتے اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ اقدس پر نور اور بارونق ہوتا۔ گفتگو گویا موتیوں کی لڑی جس سے موتی جل رہے ہوتے، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی نہ بیہودہ۔ دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھے تو سب سے زیادہ خوبرو شیرین گفتار اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے اور نہ اتنا پست کہ آنکھیں معیوب جانے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ تھے جو خوب زو شاداب اور قداور ہو، ان کے ساتھ ہی ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرماتے تو وہ ہمتن گوش ہو کر غور سے سنتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے تو وہ فوراً اسے بجا لاتے۔
سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ترشرو تھے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کی جاتی۔ ابو مغبت بولے، خدا کی قسم یہ شخص وہی قریشی معلوم ہوتے ہیں جن کا ذکر میں مکہ میں سن چکا ہوں۔ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ ان کی صحبت کا شرف حاصل کروں۔ اگر کوئی ذریعہ میسر آیا تو ضرور ان کی خدمت اقدس میں حاضری دوں گا۔ یہ عرب کی ایک دیہاتی خاتون کا انداز بیان ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک اور سراپا کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ ایک شخص در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھنے آئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہے ان کا بھی اللہ ہمیں اجر عطا کرے گا، کیا اس کا بھی اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو بتا تو نے کیا نیکی کی؟ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ میں اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو پا لیا۔ اس کو جا کر میں نے بتایا کہ یہ دونوں اونٹ میرے ہیں۔ وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے تھے، تمہارے ہے تو لے جاؤ۔ انہی باتوں میں اس نے پانی بھی منگوا لیا۔ چند کھجوریں بھی آ گئی۔ میں پانی پی رہا تھا، کھجوریں بھی کھا رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی آئی کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اگر بیٹی ہوئی تو ابھی یہاں اسے زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ میں بیٹی کی پیدائش پر آنے والی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا، میں ابھی دفن کر دوں گا۔ حضرت وہ صحابی فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے یا بیٹا ہے۔ اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بیٹی آئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تو دفن کرے گا؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے، میں لے جاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ مجھے کہنے لگا، اگر میں بچی تم کو دے دوں تو تم کیا دو گے؟ میں نے کہا، تم میرے 2 اونٹ رکھ لو، بچی دے دو۔ کہنے لگے، نہیں، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پر تو بیٹھ کے آیا ہے یہ بھی لے لیں گے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، ایک آدمی میرے ساتھ گھر بھیجو، یہ مجھے گھر چھوڑ آئے، میں یہ اونٹ اسے واپس دے دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی۔ اس بچی کو لا کے میں نے اپنی کنیز کو دیا، نوکرانی اسے دودھ پلاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچی میرے داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، وہ میرے سینے سے لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے نکلا کہ کون کون سا قبیلہ بچے دفن کرتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں 3 اونٹ دے کر بچی لایا کرتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 360 بچوں کی جان بچائی ہے، میری حویلی میں 360 بچیاں پلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائے، میرا مالک مجھے اس کا اجر دے گا۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ بدل گیا، داڑھی مبارک پر آنسو گرنے لگے، مجھے سینے سے لگایا، میرا ماتھا چوم کے فرمانے لگے،
یہ تو تجھے اجر ہی تو ملا ہے، رب نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور معلومات کے لیے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔